بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے سامنے حضرت علی اور بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کا گھر تھا۔ حضور پاک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو پیارے نبی پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ فوراً سے اٹھے اور بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، اے بیٹی فاطمہ، دروازہ کھولو۔ اندر سے آواز آئی، میرے پیارے بابا جان، میں کیسے دروازہ کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر اوڑھ لوں، کیونکہ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں سر کو ڈھانکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور جب پاؤں کو ڈھانکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو انہوں نے اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ دروازہ کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کے چہرے کا رنگ بالکل پیلا ہو چکا تھا اور آنکھوں کا رنگ گہرا اور بہت کمزور ہو چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا جان، آج مجھے معاف کر دینا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کافی دنوں سے بھوکی ہے اور بھوک کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی پر سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ میرے شوہر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا زاروں کی طرح رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے بابا جان، حکم کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیٹی کی بات سنی تو کہا کہ میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت زیادہ آ رہی تھی۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، روئے نہیں تو اور کیا کریں؟ حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں حوصلہ دیا، اے میری بیٹی فاطمہ، صبر کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کو گود میں لے لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی۔ پھر حسین علیہ السلام انگلی کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ اس طرح دونوں شہزادے سکون میں آ گئے۔ اتنی دیر میں اذان کی آواز مسجد میں گونجنے لگی تو بی بی فاطمہ نے نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو بی بی فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئیں۔ حضور پاک دوڑتے ہوئے بی بی فاطمہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے، اے میری پیاری بیٹی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بی بی فاطمہ زاروں کی طرح رونے لگیں اور کہنے لگیں، اے پیارے بابا جان، آج آپ کی بیٹی کو 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، یہاں تک کہ کھجور کا ایک دانہ بھی میسر نہیں تھا، اور کہنے لگی، اسی کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے بیٹی فاطمہ، یہ کیا ہے؟ جب میں پہلے دن بھوکی تھی، کھانے کو کچھ نہ تھا، تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا۔ جب دوسرے اور تیسرے دن کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے اپنے پیٹ پر باندھ لیے، اور اب آج 4تھے دن کا فاقہ ہے۔ اے بابا جان، آج بھی آپ کی شہزادی بھوکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا بہت زیادہ روئیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ، اپنی جائے نماز کا ایک کونا اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے اپنی جائے نماز کا وہ کونا اٹھایا تو جائے نماز کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے فاطمہ بیٹی، یہاں سے جتنا سونا چاہو اٹھا لو، لیکن فاطمہ بیٹی، قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور جائے نماز کا کونا واپس رکھ دیا۔ پیارے بابا جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو گلے لگا لیا، کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ
صبر قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ بیٹی فاطمہ صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے بیٹی فاطمہ، تو بھوکی ہے تو 4 دن سے میں بھی بھوکا ہوں۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی کی یہ شان تھی کہ اگر وہ چاہتے تو پورے مدینے کو سونے سے سنوار دیتے، اگر وہ چاہتے تو تمام دنیا کی دولت ان کے قدموں میں آ جاتی۔ اگر ہمارے نبی نے یہ سارے دکھ اپنی امت کے لیے برداشت کیے کہ میری امت دولت کے لالچ میں کہیں اپنے ایمان کو نہ گنوا دے، کہ کہیں میری امت یہ نہ سوچ لے کہ ہمارے نبی نے تو اپنی زندگی شان و شوکت سے گزاری اور ہم غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی تو یہ شان ہے کہ ہمارے نبی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج واپس لوٹ آتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔